360 में कोरोना की आलमी वबा से अमेरिका में सबसे ज्यादा हलाकतें, व्हाइट हाउस में 5 लाख अमवात पर खुसूसी दुआया तकरीब। आपको मिलवाएंगे कैंसर सर्वाइवर डॉक्टर सज्जाद से, जो दुनिया भर में सरतान से मुतासरा मरीजों के लिए उम्मीद की किरण बन रहे हैं। और प्रोग्राम में शामिल करेंगे लाहौर की मेट्रो बस के मुसाफिरों के वाकयात और उनकी ख्वाहिशात पर एक रिपोर्ट। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। म्यांमार से पनाह के लिए निकलने वाले रोहिंग्या मुसलमानों का मरकज बांग्लादेश का कॉक्सेस बाजार का इलाका है, लेकिन भारत की चंद रियासतों और नई दिल्ली के जेर इंतजाम कश्मीर में भी रोहिंग्या बड़ी तादाद में पनाह लिए हुए हैं। मकामी हुकूमत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जम्मू में गुज़िश्ता कुछ सालों से 5700 रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं। इनकी अक्सरियत जम्मू के मुज़ाफ़ात में एक कच्ची बस्ती में रह रही है, जहां उन्हें ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात भी दस्तयाब नहीं, जबकि हिंदू इंतहा पसंद नज़रियात की हामिल बाज़ मुकामी सियासी और गैर सियासी जमातें हुकूमत पर दबाव डाल रही हैं कि इन पनाहगज़ीनों को जम्मू से निकाला जाए। देखते हैं जम्मू से ज़ुबैर डार की रिपोर्ट। जम्मू के करीब इस बस्ती में कई सौ रोहिंग्या पनाहगज़ीन तंगवतारी खेमों में रह रहे हैं, जो उन्होंने सर छुपाने के लिए खुद बनाए हैं। ये पनाहगज़ीन छोटे मोटे काम करके अपने घर वालों का पेट पाल रहे हैं, लेकिन मोहम्मद आरिफ जैसे रोहिंग्या को अब एक बार फिर बेसरो सामानी का खतरा है। सारे तरफ से लेकिन हम न्यूज़ पे देखता हूँ कोई आवाज़ उठाता यहाँ से निकलना पड़ेगी, लेकिन हमको कोई खुद आकर बोला नहीं तुम यहाँ से निकल जाओ। कुछ दाएं बाजू की सोच रखने वाली जमातें इन पनाहगज़ीनों को जम्मू से निकालने की मुहिम चला रही हैं। चंद माह कबल भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने भी पार्लियामेंट में रोहिंग्या की बेदखली की वकालत की थी। देखिए, जम्मू उसकी लोकेशन को लेकर एक बहुत ही सेंसिटिव जगह है। बॉर्डर के नज़दीक होने के अलावा यहाँ पर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, तो इसलिए इनका जम्मू में रहना, मैं तो ये कहता हूँ कि इट्स ए टिकिंग बॉम्ब, किसी वक्त भी ये एक्सप्लोड हो सकता है। इसलिए जम्मू से, खासकर इस इलाके से, इस खित्ते से इनको जल्द अज जल्द हटाना चाहिए। ये पनाहगज़ीनों की रजिस्टर्ड कॉलोनी नहीं है। बाज़ मकामी सियासी और गैर सियासी जमातों की जानिब हुकूमत पर इन्हें मुल्क बदर करने का दबाव बढ़ रहा है, और ये पनाहगज़ीन म्यांमार में मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अपने वतन लौटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। म्यांमार में फौज के हाल ही में दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद इस पनाहगज़ीन कैंप में बसे बहुत से लोग वतन वापस जाने के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। अभी तो हालत बहुत ख़राब है, बहुत नाजुक है। हमारा होम मिनिस्टर जो है वो भी अंतर कर दिया। सुशी और जो है या मियाँ ऑनलाइन जो मिलिट्री की लीडर है, उसके ऊपर हमारा कोई उम्मीद नहीं है अच्छाई का, क्यों उनने हमको, अपने माँ बाप को कत्लेआम किया है, अपने भाई बहन को कत्लेआम किया है, अपने बच्चों को बर्बाद कर दिया है। आज उन्होंने इतना जेनोसाइड किया है, ये दुनिया में मेरे हिस्ट्री में मेरे नज़र में इतना नहीं आया जहाँ तक कि हमारा रोहिंग्या के लिए जेनोसाइड हुआ है। जम्मू के रोहिंग्या पनाहगज़ीन कैंप में बुनियादी सहूलियात की शदीद किल्लत है और बीमारियों का फैलना आम है। ज़्यादातर बच्चे आरजी मदरसे में पढ़ रहे हैं, जहाँ इन्हें मुफ्त खाना मिल जाता है। इसके बावजूद पनाहगज़ीन कहते हैं कि वो फिलहाल यहाँ रहने को तरजीह देंगे। जब तक हमारा हक मिलेगा तब तक हम हिंदुस्तान में रहने के लिए आए हैं, हमने असारा लेने के लिए आए हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ लोग जो है बहुत सारे मिजाज हमारा खिलाफ हो सकता है, मगर जब इंसानियत की नज़र में ये देखेगा, ये हमारा गलतियों को बोल के अपने इंसानियत पर मोहब्बत करेंगे। रोहिंग्या जम्मू में कचरा चुनने से लेकर होलसेल की मंडियों, दुकानों और मकामी सन्नती एस्टेट्स में काम करते हैं। ये माशी तौर पर पहले ही मुस्तकम नहीं और अब मुस्तकबिल के बारे में मजीद गैर यकीनी का शिकार भी हो रहे हैं। ज़ुबैर डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, जम्मू। रोहिंग्या और इस तरह की बहुत सी कम्युनिटीज़ कोविड-19 से भी बहुत ज़्यादा एक्सपोज हैं। आज से 13 माह पहले यानी 23 जनवरी 2020 को दुनिया में कोरोना की वबा की वजह से किसी भी शहर में पहला लॉकडाउन लगाया गया था। ये लॉकडाउन चीन के शहर वुहान में नाफिज किया गया। इसके बाद इस आलमी वबा को अमेरिका पहुंचने में कुछ ज़्यादा दिन नहीं लगे। इस वक्त अमेरिका कोरोना से 5 लाख अमवात और 2 करोड़ 80 लाख से ज़ायद केसेस के साथ दुनिया में इस वबा से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है। गुज़िश्ता बरस फरवरी के आगाज़ में अमेरिका में कोरोना का पहला केस और इसकी वजह से पहली मौत की खबर सामने आई,
جس کے بعد یہ وائرس مارچ کے وسط تک تمام 50 ریاستوں اور امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں پھیل چکا تھا۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 23 فروری کو میڈیا کے نمائندوں کو یقین دلایا تھا کہ وبا سے متعلق صورتحال قابو میں ہے، تاہم 7 اپریل 2020 کو یعنی امریکہ میں وائرس کا پہلا کیس سامنے آنے کے ایگزیکٹلی 3 ماہ سے بھی کم عرصے میں اس وائرس کے متاثرین کی تعداد 4 لاکھ تک پہنچ چکی تھی اور اس دوران 12,500 سے زائد اموات ہو چکی تھیں۔ پہلا کیس اور پہلی ہلاکت دونوں ہی ریاست کیلیفورنیا کی سینٹا کلارا کاؤنٹی میں ہوئی تھیں۔ تاہم وائرس کی پہلی لہر کے دوران امریکی ریاست نیو یارک سب سے زیادہ متاثر ہوئی۔ اس پریشان کن صورتحال میں کئی امید افزا اقدامات بھی اٹھائے گئے، جن میں کورونا کے خلاف ویکسین کی ہنگامی بنیادوں پر تیاری کے لیے اربوں ڈالرز کی فنڈنگ بھی شامل تھی۔ امریکہ میں اس وقت کورونا کے نئے کیسز میں تیزی سے کمی کی خبر کو بھی امید کی ایک کرن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 5 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے اور ہلاکتوں کی یہ تعداد اگر ہم اوورال دیکھتے ہیں تو امریکہ کی ویتنام، کوریا اور جنگ عظیم دوم میں ہونے والی کل ہلاکتوں سے بھی زیادہ ہے۔ اس سلسلے میں وائٹ ہاؤس میں کل ایک تعزیتی تقریب منعقد ہوئی جس میں صدر جو بائیڈن نے وبا پر قابو پانے کا عہد کیا۔ ہم اکثر لوگوں کا ذکر عام امریکیوں کے طور پر سنتے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں، ان سے متعلق کچھ بھی عام نہیں۔ جو لوگ ہم نے کھو دیے وہ غیر معمولی تھے، وہ کئی عمروں سے تعلق رکھنے والے تھے، امریکہ میں پیدا ہونے والے، امریکہ ہجرت کر کے آنے والے، لیکن ان میں سے بہت سو نے اکیلے امریکہ میں اپنی آخری سانس لی۔ ایک قوم کے طور پر ہم ایسی ظالمانہ قسمت کو تسلیم نہیں کر سکتے، جبکہ ہم اس وبا سے ایک لمبے عرصے سے نبرد آزما ہیں۔ ہمیں غم کے لیے بے حس ہو جانے کی مزاحمت کرنا ہوگی، ہمیں ہر زندگی کو صرف ایک سٹیٹسٹک سمجھنے کی مزاحمت کرنا ہوگی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے طبی مشیر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے کورونا سے پیدا ہونے والی صورتحال کو خوفناک اور تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ 1918 کے انفلوئنزا کے بعد ایسے حالات کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملے۔ صدر جو بائیڈن کورونا وبا سے نمٹنے اور عوام کو جلد ریلیف فراہم کرنے کے لیے ایک امدادی پیکج کا اعلان کر چکے ہیں۔ 1.9 ٹریلین کا یہ پیکج منظوری کے لیے کانگریس میں پیش کیا جا چکا ہے۔ گزشتہ روز ایوان نمائندگان کی بجٹ کمیٹی نے اس بل کی منظوری دی ہے۔ ایوان نمائندگان سے منظوری کے بعد اسے سینٹ بھیجا جائے گا۔ اس بل میں عوام کے لیے ریلیف کے حوالے سے کیا تجاویز رکھی گئی ہیں، جانتے ہیں ندیم یعقوب سے۔ ندیم، کیا تجاویز ہیں اس میں اور کس طرح سے یہ بل آگے بڑھے گا؟ اسد، جب سے صدر جو بائیڈن نے اپنا عہدہ سنبھالا ہے، ان کی جو ترجیحات تھیں یا ترجیح تھی وہ سب سے پہلے تھی کہ کس طرح سے اس وبا سے نمٹا جائے اور جو عوام ہیں ان کو ریلیف دینے سے متعلق۔ تو جس بل کا آپ نے ذکر کیا وہ ابھی کانگریس میں ہے، ایوان نمائندگان اس پر ووٹ کرے گا اور آئندہ چند روز میں یہ سینٹ میں بھیجا جائے گا۔ چونکہ ایوان نمائندگان میں جو ڈیموکریٹس ہیں ان کو اکثریت حاصل ہے تو بآسانی پاس ہو جائے گا سینٹ میں جا کے، شاید اس میں تھوڑا سا ان کو مشکلات ہوں۔ جو بل ہے اس میں سب سے پہلے ایک تو یہ کہ تمام جو فیملیز ہیں ان کو ایک ریلیف ملے گی، $1400 کا چیک جو ہے وہ جائے گا۔ پھر جن لوگوں کے بچے ہیں ان کو کچھ ٹیکس کریڈٹس ملیں گے۔ اس کے علاوہ ان امپلائمنٹ بینیفٹس مارچ یہ جو ہے 14 تب ختم ہو جائے گا، تو اس کے لیے بھی ایک تجویز ہے کہ $300 پر ویک ملتے تھے، ان کو $400 کیا گیا، تو وہ دوبارہ سے۔ پھر $19 بلین جو ہیں وہ ہیں مختلف سٹیٹس اور لوکل جو گورنمنٹس ہیں ان کے لیے۔ جو سکولز ہیں ان کے لیے اس میں پیسے مختص ہیں تاکہ ان کو کھولنے میں، دوبارہ سے اسٹوڈنٹس کو کلاسز میں لانے میں فائدہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ جو ویکسینز اور ڈسٹریبیوشن ہے اس کے لیے $14 بلین ہے اس بجٹ میں، اور تقریباً 46 بلین جو ہے وہ کووڈ سے ریلیٹڈ اس کی ٹریٹمنٹ اور اس کے جو ٹریسنگ ہے اس کے لیے ہیں۔ تو مختلف اس میں وہ ہیں جو شعبے ہیں ان کے لیے اس میں بجٹ جو ہے وہ مختص کیا گیا۔ جی بہت شکریہ ندیم یعقوب ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا۔ مختلف شعبوں کے لیے یہ بل جو ہے اس میں پیسے رکھے گئے ہیں، اس میں بجٹ میں رکھے گئے ہیں۔ ندیم یعقوب کے کورونا ریلیف بل پر اپڈیٹ سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ امریکہ میں کووڈ-19 سے 5 لاکھ اموات ہو چکی۔ تاہم ویکسینیشن مہم میں تیزی اور نئے کورونا کیسز میں کمی کی وجہ سے زندگی کے جلد نارمل ہونے کی امید بھی پیدا ہو رہی ہے، اور اس جانب ایک اہم قدم بچوں کی اسکول واپسی کا عمل ہے۔ صدر جو بائیڈن مئی سے پہلے 8ویں جماعت تک کے طالب علموں کی اسکول واپسی کے خواہش مند ہیں، تاہم اس خواہش کو پورا کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔
کورونا وبا کے دوران امریکہ میں اسکولوں کے دوبارہ کھلنے کا ریکارڈ رکھنے والی ٹیکنالوجی کمپنی بربیو کے مطابق اس وقت ملک بھر کے 40% اسٹوڈنٹس کے پاس ہفتے کے 5 دن اسکول میں جا کر پڑھنے کی آپشن موجود ہے۔ اس بارے میں بہت سا سائنسی ثبوت موجود ہے کہ اس وقت امریکہ میں لاکھوں بچوں کا تعلیم حاصل کرنے کے لیے روزانہ اسکول نہ جانا انہیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ جنوری میں اپنا منصب سنبھالنے کے بعد صدر جو بائیڈن نے KG سے 8ویں جماعت تک کے اسکولز دوبارہ کھولنے کے لیے اپریل کے اختتام تک کا ہدف مقرر کیا۔ انہوں نے کانگریس سے $1 خرب 30 ارب کی منظوری کا کہا ہے، جسے اسکولز میں سہولتیں بہتر کرنے اور نئے ٹیچرز کی بھرتی کے علاوہ کلاس رومز کو زیادہ محفوظ بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ چند ٹیچر یونینز نے کلاس رومز میں واپسی سے پہلے استادوں کو کورونا ویکسینز دینے کے علاوہ دیگر اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ تاہم امریکی ادارے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے مطابق اسکولز کھولنے کے لیے ٹیچرز کو ویکسین لگانے کی شرط لگانا درست نہیں، لیکن CDC نے کلاس رومز میں اسٹوڈنٹس کی واپسی کے لیے دیگر اقدامات کا تعین کیا ہے۔ CDC کا کہنا ہے کہ محفوظ رہنے کے لیے کئی اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ ٹیچرز کو ویکسین دینا ان میں سے ایک ہے، جبکہ کلاس کے سائز کو چھوٹا رکھنا، بسوں میں فاصلے سے بٹھانا، ماسک، ٹیسٹنگ اور سہولتوں وغیرہ میں اضافہ دیگر اقدامات ہیں جو کیے جا سکتے ہیں۔ کچھ قانون سازوں کے مطابق کانگریس جس معاشی پیکج پر کام کر رہی ہے، اس کے تحت رقم وصول کرنے کے لیے اسکولز پر لازم ہے کہ وہ کھلے ہوں۔ یہ سوچ کہ حکومت اسکولوں کو اربوں ڈالرز تو دے لیکن انہیں کھولنے کی بات نہ کرے، یہ ان تمام بچوں کے ساتھ ناانصافی ہے جو اسکول واپس جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ CDC کے ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ کووڈ-19 وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جراثیم کش صفائی بے حد ضروری ہے۔ ان کی گائیڈ لائنز کے مطابق ضلع انتظامیہ کو اسکول ٹیچرز اور سٹاف کے ساتھ مل کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ جراثیم سے پاک کرنے کے لیے ٹیچرز اور دیگر اسکول سٹاف کو کون کون سی ذمہ داریاں مختص کی جائے گی۔ مشیل کوئن کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ہو رہا ہے، جس میں پاکستان کے لیے تجویز کردہ ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔ 25 فروری کو پاکستان کے گرے لسٹ میں رہنے یا باہر آنے سے متعلق فیصلہ متوقع ہے۔ اس خبر کی تفصیل اور اس کے علاوہ دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ طب کے شعبے میں ویسے تو بہت تحقیق ہو چکی، مختلف بیماریوں کے علاج میں بہت جدت آ چکی، کئی مرض جو پہلے لا علاج سمجھے جاتے تھے ان کے علاج دریافت کیے جا چکے، لیکن کینسر یا سرطان ایک ایسا موذی مرض ہے کہ جسم کے کئی حصوں میں اس کے پھیلاؤ کو روکنے کا ابھی تک کوئی طریقہ سامنے نہیں آیا۔ ڈاکٹر سجاد اقبال کا کینسر بھی اتنا ہی غیر معمولی تھا کہ عام ڈاکٹروں کو اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھیں اور نہ ہی اس پر کوئی ریسرچ موجود تھی۔ تو اس صورتحال میں ڈاکٹر سجاد نے اپنے کینسر کے علاج کا ذمہ خود اٹھایا۔ آج صبا شاہ خان ہمیں ملوا رہی ہیں ریچوڈ نیو جرسی میں ریٹائرڈ چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر سجاد اقبال سے، جن کی زندگی کا مشن کینسر کے مریضوں کو آگاہی دینا ہے اور اس سے وہ دنیا بھر میں بہت سے کینسر کے مریضوں کی امید کا سبب بن رہے ہیں۔ 2002 میں ڈاکٹرز نے ڈاکٹر سجاد اقبال میں گال کے ایک غیر معمولی کینسر کی تشخیص کے ساتھ ایک مزید بری خبر بھی سنائی، وہ یہ کہ ان کے 2 سال تک زندہ رہنے کا امکان صرف 30% تھا۔ اس کینسر کے مریض عموماً اگلے 5 سال بھی نہیں جی پاتے تھے۔ 5 سال اگر کوئی نہیں جیا تو کیسی بڑی بات ہے۔ کسی زمانے میں چاند پہ کبھی کوئی نہیں گیا تھا، اب بہت لوگ جاتے ہیں، تو میں پہلا آدمی ہوں گا جو کہ 5 سال جیے گا۔ کینسر کے آگے ہتھیار ڈالنے کے بجائے ڈاکٹر سجاد نے اپنے مطالعے کا دائرہ وسیع کیا اور اس سے ملتے جلتے بریسٹ کینسر، ڈکٹل کارسینوما، سر اور گردن کے تمام کینسرز اور بریسٹ کینسر پر نئی ریسرچ کو پڑھنا شروع کیا۔ ان کا کینسر HER2 پازیٹیو خاصیت کا تھا، جس کے لیے بریسٹ کینسر کے HER2 پازیٹیو مریضوں کو ایک نئی دوا دی جا رہی تھی۔ انہیں متاثر کرنے والے کینسر پر اس دوا کی کوئی اسٹڈی موجود نہ ہونے کے باعث ڈاکٹر سجاد اقبال کو یہ مخصوص دوا دینے پر راضی نہ تھے، تاہم انہوں نے اپنے منطقی دلائل سے نہ صرف ڈاکٹرز کو اس پر راضی کیا بلکہ ان کی ریسرچ میں خامی کی نشاندہی کر کے
انہیں ایک نئی تحقیق کرنے پر بھی راضی کر لیا۔ 7 سال کے بعد دوسری اسٹڈی پیش کی جس میں صرف میرے کینسر کی ٹائپ تھی، انہوں نے کہا کہ 60% لوگ جن کو فائدہ ہوتا ہے۔ پھر جب 2009 میں ان کا کینسر پھیپھڑوں میں لوٹا تو وہ انڈوسکوپک یعنی ٹیوب کے ذریعے سرجری کرانا چاہتے تھے۔ کوئی ڈاکٹر اس پر راضی نہیں تھا۔ بالآخر انہیں اپنی مرضی کا ماہر ڈاکٹر کینسر ہاسپٹل آف نیو جرسی میں مل گیا، جنہوں نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر سجاد کی انڈوسکوپک سرجری سے اتفاق کیا کہ وہ اپنے مرض کے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ کینسر ہیز نیور کم بیک ان دی لنگس۔ جیسے بھی ذرا سا کینسر جاگنے لگتا ہے تو فوراً سے کچھ تبدیلی کر دیتے ہیں۔ یوں کہہ لیجیے کہ ہم نے کینسر کو قید کر رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کینسر سے لڑنے کے لیے امید بہت ضروری ہے اور آپ کو خود اپنا سب سے بڑا وکیل بننا پڑے گا۔ جب پیٹ کو کینسر کی تشخیص ہوئی تو انہیں ڈاکٹر سجاد کے کلینک میں کام کرتے ہوئے 20 سال ہو چکے تھے۔ وہ اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتی ہیں کہ ڈاکٹر سجاد ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی تحقیق خود کریں، اس کے بارے میں پڑھیں، پھر ہم بات کریں گے، اور وہ ہر قدم پر میرے ساتھ تھے، یہاں تک کہ وہ ڈاکٹر سے ملنے کے لیے میرے شوہر اور میرے ساتھ سلون کیٹرنگ بھی گئے، اور پھر میں کون سا ڈاکٹر دیکھوں، کون سا بہتر ہے، ان کے طبی پس منظر، مہارت اور علم کی وجہ سے میں ان پر انحصار کرتی تھی۔ اور پھر جب پیٹ کے شوہر کو پروسٹیٹ کینسر اور اس کے بعد ان کی بیٹی کو بھی کینسر تشخیص ہوا تو ڈاکٹر سجاد ان کی رہنمائی کے لیے موجود تھے۔ وہ پیٹ جیسے بہت سے کینسر کے مریضوں کی، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، پیشنٹ امپاورمنٹ نیٹ ورک کے ذریعے براہ راست مدد کرتے ہیں۔ یہ ایک فری ویب سائٹ ہے جس پر کینسر کے تجربے سے گزرنے والے کینسر سے متعلق سہولیات اور معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ سجاد پنجابی میں اس کو گانے سناتے ہیں، اور ٹریٹمنٹ کے ساتھ وہ فیملی سپورٹ کو بھی اہم مانتے ہیں۔ کیمو تھراپی کرانے کے لیے خود اکیلے جاتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں کوئی سٹیپ لینے سے کہ کوئی بھی سرجری کروانا ہے۔ اس طرح کی اگر آپ کی پرسنالٹی ہو تو آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے۔ اور فیملی کا یہ کہ ان کو مطلب پیار محبت ان کے کا خیال رکھنا۔ ڈاکٹر سجاد اس وقت خبروں کا حصہ بنے جب 9000 میل کا سفر طے کر کے نیوزی لینڈ سے ایک ایسی مریضہ ان سے ملنے آئی جنہیں ڈاکٹروں نے زندہ رہنے کے لیے صرف 6 ماہ دیے تھے، لیکن ڈاکٹر سجاد کی رہنمائی کی مدد سے آج وہ کینسر فری ہیں۔ ڈاکٹر سجاد اپنے 3 بچوں اور ان کے بچوں کے ساتھ ایک بھرپور زندگی گزار رہے ہیں اور کینسر کے ساتھ ان کی جنگ جاری ہے، جسے انہوں نے اپنی کتاب سوئمنگ اپ اسٹریم میں قلم بند کیا ہے۔ یہ کتاب مشکل حالات سے گزرنے والے بہت سوں کو امید اور ایک مختلف نظریہ دیتی ہے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، رچ ووڈ، نیو جرسی۔ اور آپ کو ایک امید کی اور کہانی سناتے ہیں۔ لاہور کی میٹرو بس میں روزانہ مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے ہزاروں لوگ سفر کرتے ہیں۔ میٹرو بس کے ایک مسافر فیضان احمد نے اپنے سفر کو کچھ منفرد اور یادگار بنا لیا ہے۔ انہوں نے میٹرو بس کے مسافروں کے واقعات اور ان کی خواہشات پر مبنی ایک کتاب لکھی ہے۔ جانتے ہیں نوید نسیم کی رپورٹ میں۔ میٹرو کے ڈیفرنٹ اسٹیشن پہ ڈیفرنٹ کہانیاں ہیں۔ اگر آپ اتفاق اسٹیشن پہ چلے جائیں تو آپ کو ہاسپٹل کے مریض سے آپ کی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ کو داتا صاحب اسٹیشن پہ آپ چلے جائیں تو آپ کو بزرگ ملتے ہیں جو داتا صاحب دعا کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ یوحنا آباد چلے جائیں تو آپ کو کرسچن سسٹر مل رہی ہوتی ہے۔ مجھے کتاب لکھنے کا آئیڈیا اس طرح سے آیا کہ 2013 میں جب میں لاہور موو ہوا تو میں کالج جاتے ہوئے میٹرو بس میں سفر کرتا تھا، تو میں نے سوچا کہ میٹرو بس میں میں نے 4 سال سفر کرنا ہے، 1 گھنٹہ جاتے 1 گھنٹہ آتے، کیوں نہ کوئی کریٹیو کام کیا جائے۔ تو میں نے اپنے ساتھ جو فیلو پیسنجرز تھے ان کی تصویریں لینا شروع کر دی، ان کی سٹوریز لینا شروع کر دی۔ یہ سٹوریز اور یہ پکچر انسٹاگرام پہ پبلش کر رہا تھا، تو 2015 میں نے خود ریڈنگ سٹارٹ کی۔ جب میں نے ریڈنگ سٹارٹ کی، ٹریول بکس پڑھی اور مجھے سوچا کہ کیوں نہ ان سٹوریز اور ان پکچر کو اکٹھا کر کے اپنی بک کمپائل کی جائے۔ 4 سالوں میں نے تقریباً اراؤنڈ 10,000 لوگوں کے انٹرویوز کیے۔ خواتین کے انٹرویوز کرنے میں بہت مسئلہ آتا تھا۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک عورت تھی اور وہ اس کی بچی بہت زیادہ رو رہی تھی اور وہ بس میں لیٹنا شروع ہو گئی، لیکن میں نے جو پکچر لی تو عورت فوراً سے میرے پاس آ گئی۔ ایک وقت لگ رہا تھا کہ مجھے لگا کہ وہ خاتون مجھے تھپڑ مار دیں گے، لیکن جب میں نے ان کو بتایا کہ انسٹاگرام پہ میں لوگوں کے لاہور بائی میٹرو بلاگ پہ شیئر کرتا ہوں تو انہوں نے جب وہ دیکھا تو وہ تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو گئی۔ کوئی اگر مجھے کوئٹہ سے ایک دن لوگ مل رہے ہیں
तो अगले दिन कराची से लोग मिल रहे हैं। पब्लिक बस में यही आपका होता है, पब्लिक बस में आपको लोगों की डाइवर्सिटी मिल जाती है, आप हर तरह के लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं। कोई अगर आपको पढ़ा लिखा मिल जाएगा, कोई आपको अनपढ़ भी मिल जाएगा। और तालीम के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए आजकल कंप्यूटर और इंटरनेट तक रसाई जो है वो अक्सर तलबा के लिए बहुत लाजमी होती जा रही है, ख़ास तौर पर इस वबा के दौरान जबकि आप घरों में कैद हैं और ऑनलाइन स्कूल्स ले रहे हैं। लेकिन कई ऐसे ख़ानदान भी हैं जो महंगे लैपटॉप ख़रीदने की इस्तात नहीं रखते। कुछ ऐसे ही लोगों की ज़रूरत पूरी करने के लिए हाई स्कूल के 2 तालिब इल्मों ने इस्तेमाल शुदा लैपटॉप्स लेकर उनमें छोटे मोटे नुकाइस ठीक करके उन लोगों के हवाले किए हैं जिन्हें ज़रूरत थी, ताकि ज़रूरतमंद बच्चे अपनी तालीम जारी रख सकें। इस डेस्कटॉप में मदरबोर्ड के करीब एक ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट मौजूद है, ताहम एक इजाफी GPU लगाकर इसकी वीडियो क्वालिटी बेहतर करना चाहते हैं। हम महज ये चेक कर रहे हैं कि आया इन दोनों पीसीज में एक ही जैसा GPU इस्तेमाल हो सकता है। नहीं, ये इस पर काम नहीं कर रहा, इसके लिए हमें दूसरा ऑर्डर करना पड़ेगा। मेरा नाम खोई नागविन है, मैं ऑस्बर्न पार्क हाई स्कूल का तालिब इल्म हूँ और जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी के इश्तराक से चलने वाले गवर्नर्स स्कूल एट इन्वेंशन पार्क में भी क्लासें लेता हूँ। इसके साथ साथ FATI यानी फ्री एंड एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी हूँ, जिसे मैंने अपने साथी गिरियान बाइंग के साथ मिलकर इस बहरान के दौरान ज़रूरतमंद ख़ानदानों की तालीमी ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश के लिए शुरू किया है, ख़ास तौर पर जब से कोविड-19 के दौरान स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। हमें पता चला है कि हमारे बहुत से साथियों को या तो काबिल भरोसा इंटरनेट तक रसाई नहीं है या कई बहन भाई मिलकर एक ही कंप्यूटर पर क्लासेस लेने पर मजबूर हैं। तब हमें लगा कि हमें कुछ करना चाहिए। हम ये करते हैं कि नगद रकम या साजो सामान अतिये के तौर पर लेते हैं और कंप्यूटर्स ठीक करके वर्जीनिया के इस इलाके में ज़रूरतमंद कम्युनिटी में तकसीम कर देते हैं। इस कमरे में अतिये में मिलने वाले तमाम लैपटॉप्स रखे हुए हैं और नीचे की शेल्फों पर तमाम केबल्स रखी हैं। बुनियादी तौर पर यह हमारी तरफ से आपके लिए एक तोहफा है और यहाँ आपको चार्जर्स और लैपटॉप मिल जाएंगे। और कोविड की वजह से यहाँ हमने बांटने के लिए दस्ताने और मास्क भी रखे हुए हैं ताकि आप खुद को बिल्कुल महफूज महसूस करें। ये वायरलेस माउस हैं जो लैपटॉप के साथ देते हैं। बहुत शुक्रिया, ये बच्चों की ऑनलाइन स्कूलिंग में हकीकतन मददगार होगा। मैं तन्हा अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। मेरे बेटे ने गुज़िश्ता बरस ग्रेजुएशन की है, लेकिन अब भी मेरी 2 बेटियाँ पढ़ रही हैं। अगरचे मैं नौकरी करती हूँ, लेकिन मेरी तनख्वाह बहुत कम है, जो उनके लिए लैपटॉप और दीगर ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए नाकाफ़ी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें दिली सुकून मिलता है कि हम इस दुश्वार वक्त में किसी ज़रूरतमंद के काम आए हैं, खास तौर पर वो जिनके कई बच्चे हैं और तनख्वाह कम है। बिल्कुल, मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। मुझे फ़ख्र होता है कि हम अपनी कम्युनिटी के काम आ सके और इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और यंगस्टर्स का यही जज्बा शायद इस वक्त जो है काफ़ी हद तक सोसाइटी को जोड़ सकता है। और उम्मीद की एक किरण इस लिहाज से भी है कि जिस तरह से कोविड की एक ग्लूमी पिक्चर हमें हर तरफ नज़र आती है, शायद उससे निकलने की एक उम्मीद बनती नज़र आएगी। इसी नोट पे आज का Youth 360 ख़त्म करते हैं। स्टे सेफ और प्रोग्राम पर अपने फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urdu VOA। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।